الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم کل کے سبق میں پہلی دلیل عقلی اللہ تعالیٰ نے اپنے دعویٰ پہ پیش فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر ان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کے بعد پوری کائنات کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کے دعوے کو اجمالی طور پہ ذکر کیا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ جب یہ ساری صفتیں میری ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں، ہر کام کی تدبیر کرنے والا میں، ہر حکومت سلطنت اقتدار صرف میرے قبضے میں اختیار میں ہے، میرے سامنے کسی کو میری اجازت کے بغیر لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ ساری صفتیں میری ہیں تو پھر عبادت بھی صرف میری ہی کرو۔ یہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ہی تخویف اخروی، پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے پہ پیش فرمائی کہ اللہ تو وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء یعنی روشن چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور بخشا ہے، اور اس کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، طے کیا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اس سے معلوم کر لو اور دنیا کے کاروبار چھوٹے موٹے حساب تم اس سے پورے کر لو۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ سچ پیدا فرمایا، حق پیدا فرمایا، تاکہ ان نشانیوں کے اندر تم غور و فکر کرو اور میری وحدانیت کے اوپر استدلال کرو۔ یہ دوسری دلیل تھی۔ کل جو شروع ہو رہی آیت نمبر 5 میں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ آج کا جہاں سے پھر سبق شروع ہو رہا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ بھی اسی دلیل کا ہی حصہ ہے، دوسری دلیل کا ترجمہ دیکھیں جی۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک بیچ آنے جانے رات اور دن کے
اختلاف کا مطلب آنے جانے، بیچ آنے جانے رات اور دن کے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا فرمایا اللہ نے زمین آسمانوں اور زمینوں میں، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز کے دلائل ہیں؟ توحید کے دلائل ہیں، لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو ڈرتے ہیں، سمجھ آئی؟ جو ڈرتے ہیں، مطلب وہ ضدی نہیں ہے، ایسی قوم کے لیے اللہ نے فرمایا توحید کے دلائل ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو ڈرتے ہیں، ضدی نہیں ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ھدی للمتقین، یہ کتاب واسطے متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وہاں پہ ایک سوال ہوتا تھا کہ جب یہ کتاب تو گمراہ بندے کے لیے یا کافر کے لیے ہدایت ہونی چاہیے، متقی تو پہلے ہی متقی ہے، اس کے لیے ہدایت کس طرح ہوگی؟ سمجھ آئی ہے؟ وہاں میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ اب تو یہ گمراہ ہے، لیکن مستقبل میں قرآن پڑھ کے اس نے متقی بننا ہے، تو قرآن اپنے پڑھنے والے کو پہلے ہی متقی کہہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے، جو قوم، جو لوگ میری آیات کے اندر، میری نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے موحد بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی یتقون فرمایا، متقی فرمایا۔ ایسی قوم کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ دلائل ہیں، جو ڈرتے ہیں، وہ ضدی نہیں ہیں، سمجھے؟ ان کا دل والا برتن جو ہے وہ سیدھا ہی سیدھا ہے۔ آگے تخویف اخروی ہے، آگے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، سمجھ آئی ہے؟ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو چکے ہیں دنیا کی زندگی پر، راضی ہو چکے ہیں دنیا کی زندگی پر، مطلب وہ آخرت کو طلب نہیں کرتے، وطمئنوا بہا، اور مطمئن ہو چکے ہیں ساتھ اس کے، کس کے؟ دنیا کی زندگی کے ساتھ وہ مطمئن ہو چکے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی پر بھی آگے کچھ خبر نہیں ہے ان کو، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے، آگے کی کوئی خبر نہیں ہے، مرنا ہے یا نہیں مرنا، مرنے کے بعد کس کو منہ دکھانا ہے، کس کو جواب دینا، کوئی فکر نہیں ہے ان کو، سمجھ آئی ہے؟ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہماری آیات سے کیا ہیں؟ غافل ہے، بے خبر ہے، سمجھ آئی ہے؟ آگے اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو تھے وہ کمایا کرتے، رات دن کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ساری صفتیں جو ہے نا جتنی بھی اللہ نے فرمائی، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ دنیا کی زندگی پر بھی کیا ہے؟ راضی ہے۔ تیسرے نمبر پہ دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن بھی ہیں، ٹھیک ہے، کھلے دل سے لگے ہوئے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہماری آیات سے بھی کیا ہے؟ غافل ہے۔ آج کے مسلمان کا یہی حال ہے، سمجھ آئی؟ آج کے مسلمان کا یہی حال ہے، اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے میں نے اللہ سے ملنا یا نہیں، اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا یا نہیں، اللہ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے کہ نہیں اپنی زندگی کا۔ دنیا کے اندر اللہ نے جو مجھے زندگی دی، مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے اتنا مجھے مال سے نوازا ہے، اب صبح و شام مجھے بغیر مانگے رزق دے رہا ہے، مجھے اس نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، ناشکری کے اوپر ناشکری، ناشکری کے اوپر ناشکری، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی امید نہیں ہے اس کو، دنیا کی زندگی پر راضی ہے، آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے اس کو، دنیا کے طلب کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ آخرت کی مجھے طلب ہو، آخرت کی فکر ہو اس کی کوئی، اور دنیا کی زندگی کے اوپر پورا مطمئن ہو چکا ہے، بس دنیا کے اندر ہی ہے جو کچھ ہے، مال کما لو، پیسہ کما لو، بس اولاد کے لیے اکٹھا کر کے چلے جاؤ، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اس کو، اور وہ ہماری آیات سے بھی بے خبر ہے۔ قرآن پڑھنا گوارا کون کرتا ہے آج؟ کون قرآن سمجھنا گوارا کرتے؟ قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس، دنیا کی طمع دل کے اندر ہوتی ہی نہ، اگر لالچ ہوتی تو اللہ کی رضا کی ہوتی، اگر قرآن پاک پڑھتے، سمجھ آئی؟ تو اللہ نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہماری آیات سے کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہی چیز ہے نا، دنیا طلب کرتے ہو،
دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن ہو، ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے تم، ہماری آیات سے بھی غافل ہو، ہمارے قرآن سے بھی دور ہو، تو پھر سمجھ لو اولئک مأواہم النار، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو تھے وہ کمایا کرتے۔ آگے ساتھ ہی بشارت ہے یہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب، بایمانہم، ساتھ ان کے ایمان کے، ٹھیک ہے، فی الحال ترجمہ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں، رہنمائی کرے گا ان کا رب ساتھ ان کے ایمان کے، تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، بیچ نعمتوں کے باغ میں، جنت کے اندر نہریں چلتی ہوں گی، بیچ نعمتوں کے باغ میں ان کے لیے نہریں چلتی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں یہدیہم، اللہ نے فرمایا نا یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے جب وہ ایمان لے آئے ہیں، نیک کام کرنے لگ چکے ہیں، تو ہدایت یافتہ تو پھر ہوگے، پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ آ گیا؟ کہ وہ ایمان لے آئے، نیک کام بھی کرنے لگ گئے، ہدایت یافتہ بھی ہو گئے، پھر یہدیہم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ دو جواب مفسرین نے اس کے دیے، دونوں بڑے زبردست ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے اوپر اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا، ان کے ایمان کے اوپر اللہ ان کو پکا رکھے گا، اور ایمان کے ساتھ جو عمل صالح ہوتے ہیں، عمل صالح جو ہوتا ہے نا، عمل صالح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ایمان مضبوط رہتا ہے۔ جب انسان عمل صالح چھوڑ دے، ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے بندے کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل صالح کے اوپر ثابت قدم رکھے گا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے گا، یعنی اللہ ان کے مخلصانہ ایمان کی بدولت ان کو صراط مستقیم کے اوپر پکا رکھے گا، گامزن رکھے گا۔ یہ پہلا جواب ہے اس کا، یہدیہم کا۔ دوسرا جواب، اللہ ایمان کی بدولت آخرت میں ان کو جنت کا راہ دکھائے گا، اللہ ایمان کی بدولت ان کو آخرت میں جنت کا راہ دکھائے گا کہ وہ سیدھے بغیر کسی رکاوٹ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ یہدیہم کا مطلب کہ رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ پہلا مطلب کہ دنیا میں اللہ عمل صالح پر ثابت قدم رکھے گا، دوسرا مطلب رہنمائی کرے گا آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ سیدھا بلا رکاوٹ ان کو بلا روک ٹوک جنت کا راستہ دکھائے گا، ٹھیک ہے، وہ سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ مطلب۔ سبحان اللہ، آگے دیکھیں جی، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اہل ایمان، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یہ اہل جنت کا کلام ہوگا پھر، ٹھیک ہے، دعواہم، کلام ان کا، فیہا، بیچ ان باغات کے، پیچھے آیا ہے نا فی جنات النعیم، بیچ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے وہ، اچھا انہی نعمتوں کے باغ میں، دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ، کلام ان کا، فیہا، باغات کے اندر، کس وقت کلام ہوگا؟ بوقت معائنہ عجائبات دفعتاً، جو ہی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ایک دم وہ ایک عجائبات کا جب معائنہ کریں گے نا تو فوراً پکار اٹھیں گے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، سمجھ آئی ہے؟ جو ہی وہ جنت کے اندر، بھئی پہلے تو جنت کسی نے دیکھی نہیں نہ ہوگی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور دنیا کی چیزیں دیکھ کے آئے ہوں گے، ساری کی ساری دنیا کی چیزیں جنت کی چیزوں کے آگے کیا معنی رکھتی ہیں؟ اور پھر جنت کی وہ چیزیں جب بجائے بات دیکھیں گے، ایک دم جب نظر پڑے گی، ایک دم ماحول بدل جائے گا، آنکھوں کو سرور ملے گا، وہ فوراً اہل جنت پکار اٹھیں گے، سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ تو، ٹھیک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ یعنی یہ لوگ عیش و عشرت کے باغوں میں ہوں گے اور نعمت کے باغوں میں ہوں گے، میرے پیغمبر ان کا حال کتنا عجیب ہوگا کہ وہاں ان کا قول ہوگا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے؟ وعدہ خلافی سے پاک ہے، اے اللہ تو نے قرآن میں وعدہ کیا تھا ہم سے کہ اے ایمان والو ثابت قدم رہنا ایمان کے اوپر، ثابت قدم رہنا نیک کاموں کے اوپر، میری نافرمانی نہ کرنا، میری فرما برداری کرتے رہنا، مجھے راضی رکھنا،
کہ اگر مجھے راضی رکھو گے میں تمہیں جنت ضرور دوں گا. یا اللہ آج ہمیں پتہ چل گیا وہ وعدہ خلافی نہیں ہوئی، آج وہ تیرا وعدہ کیا ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے. اور دوسرا مطلب بھی ہے سبحانک اللہم، یا اللہ ایک مطلب تو یہ یا اللہ تو وعدہ خلافی سے پاک ہے، دوسرا مطلب یا اللہ تو نقائص اور عیوب سے پاک ہے. اتنی خوبصورت جنت یا اللہ ہمیں تو کئی عیب اور نقص ہی نظر نہیں آتا. سمجھ آئی ہے؟ دنیا کے اندر یا اللہ ہم نے گھر دیکھے، ہم نے دنیا دیکھی، وہ تو فانی، وہ تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے. یا اللہ پاک ہم دنیا کے اندر چیزیں بناتے تھے، وہ چیزیں خراب ہو جاتی تھی. یا اللہ یہ تیری جنت ایسی ہے، یہ تو مستقل چیز ہے، یہاں پہ اس کے اندر ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا. دنیا کے گھروں میں، دنیا کے رستوں کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر ہم نے عیب دیکھے، لیکن تیری جنت اتنی خوبصورت جو تو نے ہمیں تحفہ عطا کی ہے، اس کے اندر تو ہم نے کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں دیکھا. یا اللہ تیری ذات جو ہے وہ نقائص اور عیوب سے پاک ہے. سمجھے؟ یہ ان کا قول ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آگے فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور آپس کی دعا ان کی، وَتَحِيَّتُهُمْ اور آپس کی دعا ان کی، بوقت ملاقات، فیہا بیچ ان باغات کے، سلامن کیا ہوگی؟ سلام ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی جب اہل جنت آپس میں ملاقات کریں گے نا ملنے کے لیے، تو ان کی دعا ہوگی تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو. غالباً سورۃ زخرف میں آتا ہے کہ فرشتے بھی سلام کریں گے. اہل جنت کو کیا کریں گے؟ فرشتے سلام کریں گے، تمہارے اوپر سلامتیاں ہو، تمہارے اوپر سلامتیاں ہو. اور اہل جنت خود ایک دوسرے کو آپس میں کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. باہمی ملاقات کے وقت ان کی یہ دعا ہوگی. اور آخری قول ان کا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر ان کا کلام، کن کا؟ اہل جنت کا کلام آخری کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ، یہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. سمجھ آئی؟ یہ آخری کلام ہوگا کہ ان کا آخری قول اہل جنت کا یہی ہوگا. ٹھیک ہے. ابتدا کیا ہوگی؟ تسبیح، ابتدا تسبیح سبحانک اللہم. ٹھیک ہے. اور اختتام تحمید، اللہ کی تعریف ہوگی. ابتدا تسبیح ہوگی سبحانک اللہم، اور انتہا کیا ہوگی؟ تحمید، اللہ کی تعریفیں ہی تعریفیں کرتے جائیں گے. وہ جب بھی کوئی ملاقات کریں گے اہل جنت ایک دوسرے سے، پہلے وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، پھر اپنی ملاقات کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں جب انہوں کی ملاقات ختم ہوگی پھر کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. یا جنت کی کوئی نعمت دیکھیں گے، پہلے استعمال کرنے لگیں گے، پہلے کہیں گے سبحانک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ نعمت جب استعمال کر لیں گے، لطف اندوز ہو لیں گے، پھر آخر میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں. تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اہل جنت کو تسبیح اور تحمید کا اہتمام ہوگا. جس طرح سانس لیتا ہے نا انسان، اسی طرح اہل جنت جنت کے اندر ایک ایک سانس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح اور تحمید کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زبان کے اندر یہ طاقت دے دے گا کہ جب بھی سانس نکلے گا ساتھ ہی اللہ کی تعریف بھی نکلے گی. جو ہی سانس نکلے گا ساتھ اللہ کی تعریف اور تحمید نکلتی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے لیے کوئی چیز بھی اس سے زیادہ لذیذ نہیں ہوگی جتنی زیادہ ان کو لطف اندوز جو ہوگے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر ہوں گے. وہ جتنا مزہ ان کو اللہ کی تسبیح کے اندر آئے گا اتنا کسی اور نعمت کے اندر ہے. ظاہری بات ہے بھائی اللہ کا ذکر جو ہے بڑا اونچا ہے. دنیا کے اندر جو اللہ کے ذکر کا لطف پا لیتے ہیں نا ان سے پوچھ کے دیکھو. وگرنہ عام انسان کوئی گناہ گار کہے نا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، اس کو لطف نہیں ملے گا اتنا. کیوں؟ اس کے دل کے اندر گناہوں کا اندھیر ہے. اس کے دل کے اندر گناہوں کا اندھیر ہے، اس کو نہیں مزہ آئے گا اللہ کا نام لینے کا. سمجھ آئی ہے؟ وگرنہ جن کے دل پاک ہے، صاف ہے گناہوں سے، وہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں نا ان کو سرور ملتا ہے. یوں ہی تو نہیں بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے جو راتوں کے کھڑے ہو کے قیام کرتے تھے. صحابہ اکرام اپنی زندگیوں کے اندر راتوں کو تہجدیں پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، پوری پوری رات کھڑے ہو کے مصلی پہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ ان کو لطف آتا تھا. سمجھ آئی ہے؟ جب وہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آتا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو پوری داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی.
سمجھے؟ وجہ کیا تھی؟ ان کو مزے آتے تھے، سمجھے ہے، ان کو لطف آتا تھا، ان کو سرور ملتا تھا۔ ہمیں کیوں نہیں آتا آج؟ مسلمان کو کیوں نہیں آتا؟ جب قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دل جو ہے گناہوں کے اندھیر کے اندر پھنسا ہوا ہے، سمجھے ہے؟ ہاں، اور یہ دل کا جو زنگ اترتا ہے نا، یہ قرآن پاک پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو سنو، پھر یہ قرآن پاک جو ہے دل کے اندر بستا ہے۔ اور بسے گا کیسے؟ جب دل کا برتن سیدھا رکھ کے انسان اس قرآن کو سمجھے، دل کے اندر سے ضد نکال کے، اناد نکال کے، بغض نکال کے، ایک خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن سمجھے، پھر اس کے دل سے یہ گناہوں کا اندھیر نکلتا ہے، پھر اس کے دل میں قرآن کا بسیرا ہوتا ہے۔ یاد سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھیں جی، وآخر دعواہم، اور ان کا آخر کلام، ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ آگے زجر ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ زجر ہے، اور اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو، الشر برائی سے مراد عذاب ہے، ٹھیک ہے، استعجالہم بالخیر، مثل جلدی مچانے ان کے، بالخیر ساتھ خیر کے، لقضی الیہم اجلہم، البتہ پورا کر دیا جاتا طرف ان کے، ان کی مدت کو، ان کی زندگی کو، البتہ پورا کر دیا جائے طرف ان کے، ان کی زندگی کو۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، پس چھوڑتے ہیں ہم ان لوگوں کو، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھے جی بات، زجر ہے، مشرکین کے ایک شبے کا جواب ہے۔ یہ کفار جو تھے نا، مشرکین مکہ، یہ اکثر کہتے رہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں اترتا؟ جس طرح سورۃ انفال کے اندر بھی پڑھ کے آیا نا، کہ جب وہ غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ نبی تیری طرف سے سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں ہلاک کر دے دردناک عذاب میں۔ یہ کہتے رہتے تھے، اس طرح دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہم ہلاک کیوں نہیں کر دیے گئے اگر یہ تیری طرف سے سچا نبی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو یہ تانے دیتے تھے اگر یہ نبی سچا ہے تو پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان منکرین پر فوراً عذاب نازل کرنا ہماری حکمت اور رحمت کے خلاف ہے۔ ان منکرین پر، منکرین نبوت پر، ان منکرین توحید پر فوراً عذاب نازل کرنا ہماری حکمت اور ہماری رحمت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ ہم جیسے لوگوں پر نعمت اور رحمت نازل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر ایسے ہی ہم ان پر عذاب دینے میں جلدی کرتے نا تو کام ہی پورا ہو جائے گا۔ یہ آیا نا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، ٹھیک ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، البتہ پورا کر دیا جائے طرف ان کے، ان کا مدت، ان کی زندگیاں پوری کر دی جائے، کہ اگر ہم عذاب دینے میں بھی جلدی کرنے لگ جائے نا تو کام ہی تمام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی حکمت اسی کے اندر ہے کہ ان کو ہلاک کرنے میں جلدی نہ کی جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے کے اوپر پورا قادر ہے، ان کافروں کو، سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ حلیم ہے، حوصلے والے ہیں، اللہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ ڈیل اس لیے دے رہے ہیں، مہلت اس لیے دے رہے ہیں، یہ سنبھل جائیں، یہ ایمان لے آئیں۔ ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ شر کی دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ اللہ سمجھ آئی یہ بات؟ اللہ شر کی دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں ہے نا، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کرتے رہے جتنے گناہ کرنے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہے، یا تو سنبھل جائیں گے یا نافرمانیاں کریں گے، دن رات نافرمانیاں کریں گے، مرنے کے بعد آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر میں اچھی طرح حساب لے لوں گا ان کا، سمجھے؟ میں ان کو ان کی سرکشی کے اندر اسی طرح چھوڑ دیتا ہوں، ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیتے ہوں، تاکہ یا نیکی کے رستے پہ آ جائے، یا نیکی کا رستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے، برائی کے رستے پہ چلنے لگ جائے۔ اور جب یہ برائی کے رستے پہ چلیں گے، دن رات برائیاں کرتے جائیں گے، دن رات برائیاں کرتے جائیں، مرنے کے بعد پھر میں ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کروں گا، FIR اچھی طرح کاٹوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی ترجمہ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر جلدی دے دے اللہ واسطے لوگوں کے، الشر برائی سے مراد عذاب ہے، الشر استعجالہم بالخیر،
مثل جلدی مچانے ان کے ساتھ خیر کے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ تو البتہ پورا کر دیا جائے طرف ان کی مدت کو، ان کی زندگی کو، مگر ہماری حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے، ہماری حکمت کے یہ خلاف ہے کہ اگر ہم ان کو فوراً عذاب دے دیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے، ہم عذاب فوراً نہیں دیا کرتے، ٹھیک ہے۔ آگے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا پس چھوڑتے ہیں ہم ان کو بلا عذاب چند روز، ٹھیک ہے، پس چھوڑتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ کیا ہے، اندھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی سرکشی کے اندر کیا ہو رہے ہیں، وہ اندھے ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اندھے ہوئے بیٹھے ہیں، مورے جباریت لگ چکی ہے، مرنا بھول چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، لیکن جب میرے پاس آئیں گے پھر میں ان کو بتا دوں گا اچھی طرح۔ آگے شکوہ، اللہ اکبر، یہ دیکھیں جی، یہ ہر انسان اپنے آپ کو پرکھے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا ہمیں پکارتا ہے، کس طرح، لِجَنبِهِ کبھی تو اپنی کروٹ کے بل، او قاعدن یا کبھی بیٹھے بیٹھے، او قائمن یا کبھی کھڑے کھڑے، جب تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، ہمیں پکارتا ہے، کروٹ کے بل، بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ پس جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، مرنا تو گزرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ ہمیں بھول چکا ہے، اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ طرف اس تکلیف کے جو پہنچی ہے اس کو، ٹھیک ہے، یہ شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے کتنا فراموش ہے، احسان فراموش ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں دیکھ کر اس کی بے حساب نعمتیں ملاحظہ کر کے بھی وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ ظالم شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، حالانکہ جب کبھی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اپنے تمام